آج کل ہمارے سماج میں کسی بھی آدمی سے آپ بات کریں، دعا سلام خیر خیریت پوچھیں، کیا حال چال ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، کیسا چل رہا ہے، تو ہر آدمی اپنے آپ کو پریشان ہی دکھا کے پیش کرتا ہے کہ ہاں سب ٹھیک ہے، کاروبار کیسا چل رہا ہے، ارے مت پوچھئے، بڑے پریشان ہیں، کچھ کام نہیں ہے اس وقت۔ ہر آدمی جس سے بھی آپ بات کریں گے، آپ بھی جب کسی دوسرے کو بتائیں گے، سب کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ ملے گا کہ نہیں آپ بہت پریشان ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی اس پریشانی کا حل تلاش کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، وہ جلد اپنی پریشانی سے نکل جاتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو اپنی پریشانیوں کا حل صرف سمجھتا ہے کہ کسی سے جا کے کوئی وظیفہ معلوم کر لیں، کسی مولانا سے جا کے کوئی تسبیح پوچھ لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں، کام دھام کچھ کرنا نہیں، صرف تنہائی میں بیٹھ کے وظیفہ اور چلے بازی شروع کر دیں اور سوچتے ہیں کہ اس سے پریشانی اور مصیبت ختم ہو جائے گی۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے۔ ہر عالم سے جس کسی کو بھی داڑھی کرتا ٹوپی میں دیکھتے ہیں تو ایک ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ نہیں ان سے کچھ پوچھیں، یہ کچھ پریشانی کا حل بتا دیں گے، کچھ دعا کر دیں گے، کوئی تعویذ دے دیں گے، دم کر دیں گے، جس سے ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ ہر ایک سے پوچھتے ہیں، ہم سے بھی بہت سے لوگ آ کے یہی بات کہتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہم یا کوئی بھی آدمی جو مدرسے کا پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہ حافظ ہوتا ہے، قاری ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، یعنی وہ آپ کے دینی معاملات میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ آپ اس سے کوئی دینی مسئلہ پوچھیں، کوئی شریعت کا حکم پوچھیں تو وہ بتائے گا، لیکن اگر آپ اس کے سامنے جا کے اپنی اس قسم کی باتیں رکھیں، وظیفہ پوچھ لیں، یہ پوچھ لیں، وہ پوچھ لیں، تو وہ اس چیز کے لیے اس نے پڑھائی نہیں کی ہے، وہ یہ سب چیزیں جانتا ہی نہیں ہے، اور جاننے کی ضرورت بھی کیا ہے۔ یہ سب کام تو ان اللہ پر بھروسہ نہ کرنے والے پنڈتوں تانترکوں کے ہوتے ہیں۔ یہ کسی عالم کا کام نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی کو جھاڑ پھونک شروع کرے اور کسی کو تعویذ دینا شروع کرے، یہ کسی عالم دین کا کام ہوتا ہی نہیں ہے سرے سے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب جو حضرات اس طرح کے سوال کرتے ہیں، خاص طور پر ان کی خدمت میں چند باتیں جو قرآن کے مطالعے سے نکل کے سامنے آتی ہیں کہ دنیاوی طور پر دنیا میں، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلی چیز جس کو قرآن نے کہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، پہلی چیز جو کامیابی کی جڑ اور بنیاد ہے وہ ہے اللہ کی ذات پر اعتماد، بھروسہ۔ اللہ کی ذات پر اعتماد و بھروسہ۔ قرآن کہتا ہے مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیسا ہو؟ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ پر بھروسہ ویسے کرو جیسا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ ایسا کرو جیسا کہ پرندے کہ صبح سویرے خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے اڑان بھرتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اعتماد کہ ان پرندوں کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا،
لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ ہمیں صبح اڑ کے جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھلائے گا پلائے گا، شام کو پیٹ بھر کے ہمیں واپس آنا ہے۔ اے لوگو، اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ کرو۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے، میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوں گے، یقین اور اعتماد کرتے ہوں گے کہ جو کچھ بھی ہوگا جب بھی ہوگا، جو کچھ بھی ملے گا جب بھی ملے گا، وہ صرف اور صرف اللہ کے خزانے ہی سے ملے گا، اس کے علاوہ کہیں سے کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ جن کا اعتماد و بھروسہ اس بات پر ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث میں کہا گیا کہ ایسے 70,000 بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد، ایسا اعتماد ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دکھ رہا ہے کہ آگ جل رہی ہے، نمرود نے آگ جلائی اور اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ میرے رب نے اگر لکھا ہوگا میری قسمت میں کہ مجھے یہ آگ تکلیف پہنچائے جلائے تو یقیناً جل جاؤں گا، اور اگر میرے رب نے نہیں طے کیا ہے تو پھر اس آگ کی کوئی حیثیت نہیں، مجھے نہیں چھو سکتی۔ یہ اعتماد، یہ بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اپنی قوم کو لے کر، اور رات میں بھاگتے 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 جب پہنچے ہیں تو سامنے سمندر ہے، اور پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے، بیچ میں پھنس گئے، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، دونوں طرف موت دکھ رہی ہے۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس پانی پر مارا، اللہ نے راستے پیدا کیے اور وہ پار ہو کے چلے گئے۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد۔ حضرت عمر ابن خطاب، امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایرانیوں سے لڑائی ہوئی، مشہور جنگ ہے ایران کی جنگ، کسرا سے جنگ ہوئی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ فوج کے کمانڈر تھے۔ ایک جگہ ایسی آئی کہ دشمن نے سارے راستے بند کر دیے، صرف ایک راستہ تھا جو دریا سے ہو کے جا رہا تھا، یعنی دریا کو پار کر کے ادھر پہنچنا تھا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو حکم دے دیا کہ دریا کے اندر ہی گھوڑے اتار دو، اسی میں داخل ہو جاؤ، چونکہ ہم اللہ کے حکم کو بلند کرنے کے لیے آئے ہیں، خود اپنے کسی ذاتی غرض سے نہیں آئے ہیں، ہم اس کا پیغام لے کر آئے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، اسی میں کود پڑو۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا حکم تھا، خود وہ تمام کی تمام فوج دریا میں اپنے گھوڑوں کو لے کر کے اتری۔ یہ کوئی افسانہ نہیں سنا رہے ہیں، یہ ایک تاریخی فیکٹ ہے۔ اور سعد ابن ابی وقاص پوری فوج دریا میں بالکل گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار ہو کر ایسے ہی پار کر کے چلی گئی۔ جب وہاں دوسری طرف ایران کے لوگوں نے دیکھا تو فارسی زبان میں انہوں نے کہا کہ دیو آمدن دیو آمدن، ارے یہ تو جن آ گئے، یہ تو کوئی جناتی مخلوق ہے کہ یہ تو بالکل ایسے بہتے دریا جس کا پانی ایسا کہ اس کی موجیں اٹھ رہی ہیں، لہریں اٹھ رہی ہیں کہ آدمی اس میں کودنا تو بہت دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہ اس میں کود کے اس میں داخل ہو کے پار کر گئے۔ یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی جنات لگ رہے ہیں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا دیکھو میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، تم ان کو یاد کر لو، اور اس کے بعد فرمایا احفظ اللہ تحفظ کا، احفظ اللہ تجد تجاہک، بیٹا دیکھو اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اللہ کے احکام کا خیال رکھو۔ اللہ کے احکام کیا ہے؟ دینی معاملات، عبادات سے متعلق، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، معاملات سے متعلق،
تجارت ہے، نکاح ہے، اسی طریقے سے پڑوسی کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، شوہر کے، بیوی کے، ایک دوسرے کے، یہ تمام جو احکامات ہیں جو عبادت سے متعلق ہوں یا معاملات سے، حقوق العباد سے متعلق ہوں یا حقوق اللہ سے متعلق ہوں، یہ سب کے سب اللہ کے احکام ہیں۔ آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، کہ بیٹا اللہ کے احکام کا تم خیال کرو، اللہ تمہارا خیال کرے گا۔ اور جب تم اللہ کے احکام کا، اس کے حقوق کا خیال کرو گے، ان کو پامال نہیں کرو گے بلکہ ان پر عمل کرو گے، تو پھر تجد تجا حق، اللہ کو اپنی مدد کے لیے ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور اس کے بعد فرمایا بیٹا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، دیکھو جب کچھ مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، بیٹا اگر مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے جا کے مدد مانگو۔ اور اس کے بعد فرمایا بیٹا دیکھو اگر تمام کے تمام جنات اور انسان، ساری مخلوق اگر مل کر قسم کھا لے اور یہ طے کر لے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا ہے، تو بیٹا یاد رکھنا سب کے سب مل کے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں پہلے سے لکھ دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا بیٹا تمام انسان و جنات سب کے سب مل کر یہ قسم کھا لیں، طے کر لیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا ہے تو تمہیں کوئی بھی کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے تمہاری قسمت میں پہلے سے طے کر دیا ہے۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ۔ پہلی چیز جو حضرات اپنے کاروبار کو لے کر، اپنے گھر کے معاملات کو لے کر، اپنے ذاتی پریشانیاں اور مصیبتوں اور الجھنوں کو لے کر ہمارے پاس آتے ہیں، دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض ہے قرآن کی زبانی پہلی چیز جو تمام دکھ، پریشانیاں اور مصیبتوں، تکلیفوں اور الجھنوں کو دور کرنے کا پہلا نسخہ، فرسٹ اسٹیپ، وہ ہے اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے تمام کاموں کو بنانے کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب ایک طبقہ وہ ہے جو بھروسے کا مطلب صرف یہ سمجھتا ہے کہ بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لو، اللہ نے کھلانے پلانے کا وعدہ کیا ہے اور گھر میں رضائی اوڑھ کے سو جاؤ، کوئی محنت نہ کرو۔ یہ بھی بے دینی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ذرا یہ بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ کیا ان سے زیادہ کسی کا اللہ کی ذات پر بھروسہ کائنات میں ہو سکتا ہے؟ لیکن صورتحال یہ ہے کہ غزوہ خندق کا موقع ہے، سن 5 ہجری، مدینہ منورہ پہ کفار کی طرف سے، مکے کی طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے، یہودیوں نے اندر سے غداری کی ہوئی ہے مدینے کے اندر سے، اور دوسرے جو اور قبائل تھے عرب کے رہنے والے مشرکوں کے ساتھ مل کر کے ہزاروں کی تعداد میں سب یہ قسم کھا کے مدینے پہ حملہ کر رہے ہیں کہ اس بار تو محمد اور ان کے ماننے والوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اب دیکھتے ہیں کیسے پنپے گا محمد کا دین۔ سب قسم کھا کر آئے ہیں۔ اگر صرف بھروسہ اس کا نام ہوتا کہ بس اللہ کا نام لو اور لیٹ جاؤ چپ چاپ، ہاتھ پیر نہ ہلاؤ، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اتنی لمبی چوڑی خندق کھدواتے ساتھ میں مل کر، کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو کہ وہ اپنے پیٹ سے پتھر باندھتے، ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ایک فوجی کے لباس میں میدان جنگ میں کود پڑتے، پھر ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی، کیوں آخر ان کی 4 نمازیں قضا ہو گئیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ بھروسہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، بھروسہ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی ذات پر مضبوط ایمان، یقین، اعتماد، بھروسہ ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہے، دنیا کی چیزوں کو تدبیروں سے جوڑا ہے۔ دنیا میں آپ اسباب اختیار کریے، کوئی آدمی اگر دکان چلاتا ہے تو پابندی سے دکان پہ جائے، کوئی آدمی کسی مدرسے میں پڑھاتا ہے پابندی کرے، کوئی آدمی اگر پلاٹنگ کرتا ہے یا کوئی اور بڑا کاروبار کرتا ہے تو پابندی سے اپنے ٹائم سے اپنے آفس جائے اور جا کر کے لوگوں سے ملے اور وہاں پر اپنی محنت کرے اور روزانہ کنواں کھود کے پانی پینا شروع کرے۔
یہ مطلب نہیں ہے توکل اور اعتماد اور بھروسے کا کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، پورے دن سوتے رہیں اور پھر روئیں کہ مولانا کاروبار نہیں چل رہا. کیسے چلے گا بھائی؟ آپ چلا ہی کہاں رہے ہیں؟ آپ چلا ہی کہاں رہے ہیں؟ چلے گا تو تب جب آپ ہاتھ پیر ہلائیں گے. جماعت والے کہتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے. بڑا اچھا جملہ بولتے ہیں، حرکت میں برکت ہے. جب آپ حرکت کریں گے، آپ کی اپنی ایکٹیویٹی سامنے آئے گی، آپ کے کا جسم یہ پسینہ بہے گا، آپ کے ہاتھ پیر چلیں گے، کچھ دماغ چلے گا، کچھ تھکیں گے، کچھ سنیں گے، کچھ سنائیں گے، یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، اس سے ملیں گے، اس سے ملیں گے. اپنے جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کو بکھیر دیا ہے، اس رزق کی تلاش میں جب آپ بھاگ دوڑ کریں گے، اللہ کی ذات پر مضبوط ایمان اور یقین اور اعتماد اور بھروسے کے ساتھ آپ کو نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کو ہاتھ پیر ہلانے پڑیں گے. اس لیے توکل اور اعتماد اور اللہ کی ذات پر بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ رزق حلال کے لیے آپ جو بھی محنت اور مشقت برداشت کریں، اس میں بالکل ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں. رکاوٹیں آئیں گی، پریشانیاں ہوں گی، کبھی ایسا لگے گا کہ کام ہوتے ہوتے رک گیا. قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو کوئی ہماری راہ میں مجاہدہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، پریشانیاں برداشت کرتا ہے. رزق حلال کو کمانا یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ہے. لہذا کوئی شخص اگر محنت کرے اور محنت کرنے کے بعد وہ یہ شکوہ کرے کہ مجھے حاصل نہیں ہوا، ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن کے الفاظ لنہدینہم سبلنا، ہم راستے تو ہم کھولیں گے، ہم راستے کھولتے چلے جائیں گے، اور ایسے راستے کھولیں گے کہ روزی ایسی جگہوں سے دیں گے کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ کام میرا ہو کیسے گیا، حیران رہ جاؤ گے. قرآن نے ایک دوسری جگہ کہا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ انسان کو ملتا وہ ہے جو وہ کماتا ہے. جو محنت کرے گا آج، جو کھیتی کرے گا کل اسی فصل کو کاٹے گا، اور کھیتی ہی نہ کرے، بیج ہی نہ بوئے اور فصل کاٹنے کی امید میں بیٹھ جائے تو یہ تو خام خیالی ہے. پہلے آپ کو زمین کو ہموار کرنا پڑے گا، اس کی جتائی کرنی پڑے گی، اس کی زمین کو نرم کرنا پڑے گا، بیج ڈالنا پڑے گا، سینچائی گڑائی تمام مراحل سے گزرنا پڑے گا، تب جا کر 3-3.5 مہینے کے بعد فصل تیار ہوگی. تب آپ امید رکھیے کہ اچھی فصل آئے گی، 2 پیسے کی آمدنی ہو جائے گی، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں بس اللہ کے بھروسے کہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے وہ دے گا. تو پھر ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے، ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے. محنت تو کرنی پڑے گی. لہذا جو حضرات شکوہ کرتے ہیں کہ میری دکان نہیں چل رہی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے اور میں بڑا پریشان ہوں، بالکل میں سب طرف سے بندشیں مجھ پر لگ گئی ہیں، مجھے نظر لگ گئی ہے، مجھے کسی نے کچھ کرا دیا ہے، میں سوتے سوتے ڈر جاتا ہوں اور بالکل میں اندر سے بیمار ہوں، جانچ میں کچھ نکل نہیں رہا ہے اور میں بڑا پریشان ہوں دوا کرتے کرتے، وہ حضرات سن لیں کہ اس قسم کی کوئی خرافات کی دین میں کوئی جگہ نہیں ہے. اس قسم کی خرافات کی دین میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ اللہ کے اوپر بھروسہ اعتماد کر کے اپنے قدموں کو آگے بڑھائیے، آپ محنت اپنی برابر جاری رکھیے، پابندی کریے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیے. اس پابندی اور محنت کے راستے میں کہیں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کہیں دقت ہے، پریشانی ہے، تو جو حضرات فیلڈ کے ماہرین ایکسپرٹ ہیں ان سے پوچھئے کہ ہم اب کیا کریں. دینی معاملات میں کوئی پریشانی ہے، علماء کرام سے پوچھئے. دنیاوی معاملات میں کوئی پریشانی ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی دقت ہے، تو جس فیلڈ میں، جس میدان میں آپ کام کر رہے ہیں، اس فیلڈ اور اس میدان کے ماہرین اور ایکسپرٹ اور تجربے کار جو لوگ ہیں ان کے پاس جائیے، اپنی صورتحال کو رکھیے کہ اب صورتحال یہ ہے، میرا بزنس یہاں پہ آ کے رک گیا، اب میں کیا کروں، اس کے بعد کون سا قدم اٹھاؤں، ان سے جا کے معلوم کریے. یہ ہے قرآن کے بتائے ہوئے وہ اصول ضابطے جن پہ عمل کر کے اور جن کو اپنانے کے بعد ایک انسان دنیا میں بہترین زندگی گزار سکتا ہے. اور قرآن کہتا ہے إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ، کہ اگر کوئی شخص تمام چیزوں کو اپنا کر اللہ کی راہ میں آئے، رزق حلال کی طرف آئے،
اللہ کی راہ میں اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے آئے تو قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرنے پر آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی، تمہیں ہرا نہیں سکتی، اور اگر وہی تمہاری مدد سے ہاتھ کھینچ لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ ایمان والوں کو تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، خاص طور پر ایمان والوں کو تو بالکل ہی اللہ کے بھروسے جینا چاہیے۔ لہذا ان چیزوں کو جو لوگ اپنائیں گے وہ کامیاب رہیں گے، اور جو لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے، سوچیں گے کہ مولانا سے دم کرا لیں گے، وہ پھر ایسے ہی رہیں گے۔ ہمارے حضرت مولانا عبد المومن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کے پاس ایک بار ایک صاحب آئے، شہر کے بڑے تاجر تھے، ان کے پاس ہے، کہا کہ مولانا میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں نے دیکھا کہ میرے پورے گھر میں جو ہے آگ لگی ہوئی ہے، اور اس آگ کے نیچے جو ہے خزانہ ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں، مولانا ذرا تعبیر بتا دیجئے۔ تو مولانا نے بڑی پیاری بات کہی، بڑے دوراندیش عالم دین تھے، کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کاروبار ٹھیک نہیں ہے آج کل۔ کہا کہ ہاں کاروبار تو ٹھیک نہیں ہے، محنت بھی نہیں کر رہے ہیں، کہ ہاں محنت بھی نہیں کر رہے ہیں۔ کہا بس جب محنت نہیں ہوگی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھو گے تو ایسے ہی خواب دکھیں گے، اور جب محنت ہوگی، مشقت ہوگی، دوڑ دھوپ ہوگی، بھاگ دوڑ ہوگی، اس سے ملنا ہوگا، اپنے کام کو وقت دو گے تو پھر ایسا کوئی خواب نہیں آئے گا، پھر تو آدمی کو موقع ہی نہیں ملے گا اس قسم کے خواب دیکھنے کا۔ اس قسم کے خواب تو وہی لوگ دیکھتے ہیں جن کو کچھ کرنا دھرنا نہیں ہے، صرف مقصد یہ ہے کہ جا کے کسی مولانا سے کچھ پڑھوا کے پھونک لو اور کام چل جائے، انہی کو ایسے خواب دکھیں گے۔ محنت کرنے والوں کو اس قسم کے خواب خرافاتی نہیں دکھا کرتے۔ اس لیے جو حضرات جس فیلڈ میں ہیں، اپنی فیلڈ میں خوب محنت کریے، پابندی سے اپنے کام میں لگے رہیے۔ اللہ نے جن اسباب کو، جن تدبیروں کو اختیار کرنا اور ان کا استعمال کرنا جائز الحلال رکھا ہے، ان راستوں پر چلیے، اور پھر اللہ کی ذات پر اعتماد و بھروسے کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہوئے زندگی گزاریے۔ انشاءاللہ آپ کی دکان میں بھی برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی، آپ کے رکشے میں بھی برکت ہوگی، آپ کی پلاٹنگ میں بھی برکت ہوگی، آپ کے مدرسے میں، آپ کے اسکول میں، ہر جگہ برکت ہی برکت ہوگی، بشرطیکہ کہ قرآن کے ان اصولوں پر عمل کرنا شروع کریے۔